بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل لوگ وہ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، لیکن آپ کی اولاد کو پکڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت زیادہ وقت ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت اور کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تو تسکین کر لیں، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسرے کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر تو دیکھیے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ جب پوچھا جائے گا جب سب دھوکہ دینے والے میں مصروف ہیں تو دھوکہ کھانے والا کون ہوگا؟ جواب ملے گا وہ آپ کا اعتبار ہوگا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ رتبہ عورتوں کو حقا کتنا بڑا رکھا ہے، رب نے، رحمت بن کے آتی ہیں اور جنت بن کے چلی جاتی ہیں۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ جاتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے ہوتے تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ اس کی آزمائش ہے، یہ بھی آپ کی بھی آزمائش ہے۔ انسان نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا، فرشتے نے کہا اگر میں انسان ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتا۔ جب سانپ زندہ ہوتا ہے تو چونٹیاں کھاتا ہے اور جب سانپ مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت میں کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں ہوں گی، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درختوں کو جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ جیسے زندگی میں کسی کی مت ستایا، شاید آپ سے طاقتور ہو، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسے بننی، جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر آتی ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو ہم نے مردوں کو اور قبرستان کو سنانے تک محدود رکھا ہے۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے، بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک چھوڑنے کر آتے تو آنکھوں خام زدہ ہو جاتی تھی، اب تو قبرستان چھوڑ کر آتے ہیں پر پھر بھی کہہ کے گونجتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی موقع نہ دو۔ انمول قیمت دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ باپ کی اہمیت، باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں کو رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ہوتی ہے۔ ماں کی محبت، میں نے ماں سے پوچھا کب تک اپنے کندھے پر سر رکھنے دیں گی؟ ماں مسکرائی جب تک لوگ مجھے اپنے کندھے پر نہ اٹھا لیں۔ جنت میں 7 چیزیں نہیں ہوں گی، موت نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، نجاست نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔
کربلا کا بڑا سبق: مردوں نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، خواتین نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ سچا آدمی اس فقیر کی طرح ہوتا ہے جسے روزانہ کئی کتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب اپنوں میں غدار اور مکار منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ نماز کے 7 انعام: روزی میں برکت، تندرست صحت، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر، آخرت میں جنت۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرنا جو تمہارے رزق، عزت کے دشمن ہوں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقلمند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہوتے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ پیسہ تو صرف جینے کے لیے ہوتا ہے، ہنسنے کے لیے تو ہمیشہ بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ ہوتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ پرانے بوجھ اٹھائے آپ نئی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں جبکہ تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ دشمن سے نہ ڈرو بلکہ اپنے خاندان کے اس منافق شخص سے ڈرو جو آپس میں بیٹھ کر دوگلے پن سے ڈبل پالیسی کھیل رہا ہوتا ہے۔ سفید سانپ سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں تو خود کو بہت اچھا ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا کر بہت کچھ دیتا ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آنا ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا ہی بھول جاتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے کے لیے گھبراتا نہیں ہے۔ کوئی کرے نہ کرے رب اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں بلکہ اچھی نیت سے ملتی ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ انسان غیروں سے نہیں ملی عزت اور اپنوں ملی میں ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک اور ایک شخص ہوتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔
کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزر جائے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں باقی رہتی ہیں۔ وقت ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑے زخم کو بھی بھر دیتا ہے، پر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی بھرتے ہیں۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کو کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی اور جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے بھی ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب تمہیں مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج کریں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا کھینچیں گے، لیکن رب تمہیں رزق دے گا۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب سے دکھی کون ہے؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہے، بس ایک دوسرے کی خوشی دوسرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی امیدیں ویراں ہوتی ہیں، جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیا کرو، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بند کر رہی ہے، کینچی بند کرنے، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے جبکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی محبت اور رشتہ کیا ہے۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ آپ کی آنسوں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات، تکلیف میں گزرا ہوا بھی کوئی بھی دن رہے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف وہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی عظیم منصوبے کا حصہ بن جاتا ہے۔ کبھی تو جلد سمجھ آتا ہے، کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ جس پر سے حیا کا پردہ اٹھ گیا، اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حیادار ہے، اور اللہ تعالیٰ حیاداروں کو محبوب رکھتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا چند سانسیں ہی ہیں، وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ ہمیشہ سچ بولیں، لیکن کسی کو ذلیل نہ کرو۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے، خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کی نہیں، خود پر بیت جانے کے بعد سمجھ آتی ہیں۔ عبادت کے لیے فرصت نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں اور پھر گزر جاتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، ڈھیروں ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔